اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ وہی ہے کہ جو چشمدید گواہوں نے لکھی، اور سلیم بن قیس ہلالی وہ پہلے گواہ ہیں جنہوں نے حق اہل بیت علیہم السلام اور اسرار امامت کو قلم بند کیا۔ اس عظیم کتاب اسرار امامت کو آڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ بصیرت کا ایک سمندر ہے۔ دعا ہے کہ کوشش آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ سلسلہ وار سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس سلسلے کو پلے لسٹ بنامے اسرار امامت میں ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 6 بیان کریں گے، جس میں اہل بیت رسول پر مظالم۔ ابان کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کیا کہ قریش کے مظالم اور قتل و غارت سے ہم اہل بیت اور ہمارے شیعوں اور دوستوں نے، یہ حدیث ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر اول صفحہ 15 پر بعض فقروں کی کمی کے ساتھ درج کی ہے، اور روایت امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے کی ہے کہ آپ نے اپنے بعض اصحاب سے اپنے مصائب بیان فرمائے ہیں۔ تو ہمارے شیعوں اور دوستوں نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہمارا حق قائم، تابعداری واجب اور ہماری ولایت اور محبت فرض کر گئے تھے، اور یہ بتلا گئے تھے کہ ہم سب کے حاکم ہیں، اور یہ بھی حکم دے گئے تھے کہ جو موجود ہیں وہ انہیں مطلع کر دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ لیکن جب ان لوگوں نے علی مرتضیٰ علیہ السلام پر زیادتی کی تو انہوں نے آن حضرت کے ارشادات جو عوام بھی سن چکے تھے بطور حجت ان کے سامنے پیش کیے۔ ان لوگوں نے کہا آپ نے سچ کہا ہے، یقیناً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، مگر اس کے بعد اسے منع کر دیا تھا کہ ہم اہل بیت کا خدا نے احترام کیا ہے اور ہمیں منتخب کر لیا ہے اور ہمارے لیے دنیا پر راضی نہیں ہے، اور خدا ہمارے لیے نبوت اور امامت کو جمع نہیں کرتا۔ اس پر 4 آدمیوں نے گواہی دی: عمر، ابو عبیدہ، معاذ بن جبل، سالم غلام ابو حذیفہ۔ بس ان لوگوں نے عوام کو شک میں ڈال دیا اور انہیں پچھلے پیر پھیر دیا، اور خلافت کو اس کی کان سے وہاں اسے خدا نے رکھا تھا نکال لیا۔ انہوں نے انصار کے مقابلے میں وہ دلیل پیش کی کہ جو ہمارا حق اور ہماری دلیل ہے۔ انہوں نے خلافت ابو بکر کے لیے مقرر کر دی، پھر ابو بکر نے عمر کا حق ادا کرنے کے لیے اس کی طرف موڑ دیا، پھر عمر نے اسے 6 آدمیوں کے شورا پر چھوڑ دیا، اور عبد الرحمن بن عوف نے اسے عثمان کے حوالے کر دیا، اس امید پر کہ وہ اسے واپس کرے گا۔ عثمان نے اس سے غداری کی، اور عبد الرحمن بن عوف نے عثمان کو کافر اور جاہل کہہ کر اس کی زندگی میں اس پر الزام لگائے۔ اس کی اولاد نے یہ گمان کیا کہ عثمان نے اسے زہر دے دیا ہے جس سے وہ مر گیا۔ پھر طلحہ اور زبیر نے بلا جبر اور اکراہ خوشی سے علی مرتضیٰ علیہ السلام کی بیعت کی، پھر بیعت توڑ دی اور ان سے غداری کر کے عائشہ کو بصرہ لے گئے۔ پھر معاویہ نے شام کے فسادیوں کو خون عثمان کا عوض لینے کے لیے بلایا اور ہم سے جنگ شروع کر دی۔ پھر ہرورہ والوں نے اس بات پر ان کی مخالفت کی کہ خدا کی کتاب اور نبی کی سنت پر عمل کیا جائے۔ اگر دونوں حکم اس شرط پر قائم رہتے تو یقیناً خدا کی کتاب اور نبی کے ارشاد اور سنت کی روح سے علی مرتضیٰ ہی مومنوں کے امیر قرار پاتے۔ پھر نہروان والوں نے ان سے مخالفت کر کے ان سے جنگ کی، پھر ان کے باپ کے بعد امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی، ان سے عہد کیا، پھر ان سے غداری کی اور انہیں دشمن کے سپرد کر دیا اور ان پر حملہ کیا، یہاں تک کہ ان کی ران پر خنجر مارا اور ان کے لشکر کو لوٹ لیا، بچوں والی ماؤں کی چھاگلیں اتار لیں۔ آخر انہوں نے معاویہ سے صلح کر لی اور اپنے اور اہل بیت اور شیعوں کے خون کو جو کم تھے محفوظ کر لیا، کیونکہ ان کے مددگار نہ تھے۔ پھر کوفے میں 18,000 آدمیوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی، پھر ان سے غداری کی، پھر ان پر خروج کر کے ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان پر درود و سلام ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں ڈسکرپشن میں ہے کہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید میں ہے کہ ہم سے جس کی محبت کا ذکر سن لیتے تھے اسے قید کر دیتے تھے یا لوٹ لیتے تھے یا اس کا گھر گرا دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہم اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ ذلیل و رسوا کیے جاتے ہیں، انتقام لیا جاتا ہے، مجرم بنائے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں۔ ہمیں اور ہمارے دوستوں کو قتل سے ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے، اور جھوٹوں کو جھوٹ بولنے کا موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے حاکموں، قاضیوں اور گورنروں کے سامنے جھوٹی اور غلط باتیں اور وہ باتیں کہ جو ہم نے نہیں کہیں
ہماری طرف منسوب کر کے انہیں ہمارے برخلاف مشتعل کر کے ان سے قربت حاصل کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب مکر اور جھوٹ ہوتا ہے۔ اس ظلم کی شدت امام حسن علیہ السلام کی وفات کے بعد معاویہ کے دور میں شروع ہوئی، اور ہر شہر میں شیعہ قتل کیے گئے، ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، انہیں سولی دی گئی، صرف اس جرم پر کہ ان پر ہماری محبت کے ذکر اور ہم سے تعلق کا الزام لگایا گیا تھا۔ پھر یہ بلا بڑھتی رہی ابن زیاد کے زمانے تک، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی پھر حجاج آیا، اس نے انہیں ہر طرح قتل کیا، ہر گمان پر قتل کیا، ہر تہمت پر قتل کیا، یہاں تک کہ اگر کسی کے لیے یہ کہہ دیا جاتا کہ وہ کافر یا مجوسی ہے تو وہ اس سے زیادہ پسند تھا کہ اسے کوئی یہ بتا دیتا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا شیعہ ہے۔ موضوع احادیث کا سلسلہ۔ میں نے بسا اوقات ایسے آدمی دیکھے ہیں جنہیں اچھا کہا جاتا ہے اور شاید وہ پرہیزگار اور سچے ہوں، ایسی عجیب و غریب حدیثیں بعض گزرے ہوئے ان حاکموں کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں جنہیں خدا نے کوئی کمال نہیں بخشا تھا، جنہیں سن کر لوگ سمجھتے ہیں کہ سچی ہیں، اس لیے کہ کثرت سے ان لوگوں نے ان سے سنا ہے جو جھوٹ اور خوف خدا کے فقدان کو نہیں جانتے۔ اسی طرح حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی طرف ایسی قبیح باتیں منسوب کر کے روایت کرتے ہیں جن کے متعلق خدا شاہد ہے کہ انہوں نے غلط اور جھوٹ اور مکر سے بیان کیا ہے۔ میں نے عرض کیا خدا آپ کا بھلا کرے، انجام بخیر ہو، کچھ مجھے بھی بتلائیے۔ تو جواب میں انہوں نے فرمایا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، دوسرا یہ کہ فرشتے عمر سے باتیں کرتے ہیں اور انہیں سبق دیتے ہیں، تیسرا یہ کہ سکون وقار ان کی زبان پر بولتا ہے، چوتھا یہ کہ فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ باتیں ثابت کرتے ہیں کہ جو نبی یا صدیق یا شہید سے مخصوص ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اس قسم کی 100 سے زیادہ روایتیں گنوائیں جنہیں وہ حق سمجھتے ہیں۔ پھر فرمایا خدا کی قسم یہ سب جھوٹ اور مکر ہیں۔ میں نے عرض کیا خدا آپ کا انجام بخیر کرے، کیا ان میں سے کوئی بھی درست نہیں؟ فرمایا کہ ان میں وہ بھی ہیں کہ جو گھڑی ہوئی ہیں، وہ بھی ہیں جو تبدیل کی گئی ہیں، بدلی ہوئی روایتیں وہ بھی ہیں کہ جن سے خدا کے نبی یا صدیق یا شہید مراد ہیں، یعنی حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام یا ان سے قبل اور ان کی امثال، اور کیوں کر تمہارے لیے مبارک نہ ہو، حالانکہ نبی اور صدیق اور شہید کو تم پر بلندی حاصل ہے، یعنی کہ علی، اور ان کی عام روایات جھوٹ، مکر اور باطل ہے۔ خداوندہ تو میرے قول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول قرار دے اس چیز میں جس میں ان کی امت نے ان کے بعد اختلاف کیا اور ظہور مہدی علیہ السلام تک اختلاف کرتی رہے گی۔ اصحاب رسول کا فخر و مباحات۔ ابان نے سلیم سے روایت کی ہے کہ خلافت عثمان کے دور میں مسجد نبی میں نے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو ایک گروہ کے ساتھ دیکھا جو باہم فقہ اور علم کا ذکر کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ قریش کی فضیلت اور ان کے سابق الاسلام ہونے اور ہجرت کا ذکر چھڑ گیا۔ آن حضرت کے یہ ارشادات بیان میں آئے کہ امام قریش سے ہوں گے، اور یہ ارشاد کہ جو قریش سے بغض رکھے خدا اس کا دشمن ہے، اور یہ ارشاد کہ ایک قریشی میں 2 آدمیوں کی قوت ہے، اور یہ ارشاد کہ جو قریش سے بغض رکھے خدا اس کا دشمن ہے، اور یہ ارشاد کہ جو قریش کی اہانت کرے خدا اس کی اہانت کرتا ہے۔ پھر انہوں نے انصار کی فضیلت اور ان کی نصرت کا ذکر شروع کیا، خدا کی اس مدح کا ذکر کیا کہ جو اس نے اپنی کتاب میں کی ہے، اور آن حضرت کے ان ارشادات کا ذکر کیا کہ جو آپ نے ان کی فضیلت میں فرمائے ہیں، اور آپ کے ان ارشادات کا بھی ذکر کیا کہ جو آپ نے سعد بن معاذ کے جنازے پر اور غسیل ملائکہ، ڈسکرپشن میں ہے کہ غسیل ملائکہ حنظلہ بن ابو عامر کہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، غسیل ملائکہ حنظلہ بن ابی عامر اور شہد کی مکھیوں، اس کی بھی ڈسکرپشن میں بیان کرتے ہیں کہ عاصم بن ثابت غزوہ احد میں شہید ہوئے، دشمنوں نے ان کا مسلح کرنا چاہا مگر شہد کی مکھیوں نے انہیں گھیر لیا اور وہ لاش چھوڑ کر بھاگ گئے، چنانچہ لاش مسلمان اٹھا لائے۔ حنظلہ بن ابی عامر اور شہد کی مکھیوں اور بھیڑوں کے بچائے ہوئے عاصم بن ثابت انصاری کے بارے میں فرمائے ہیں ان کی کوئی ایسی فضیلت نہیں جو چھوڑ دی ہو۔ اس کے بعد ہر قبیلے نے یہ کہہ کر فخر کرنا شروع کیا کہ ہم میں سے فلاں فلاں ہے۔ قریش نے کہا کہ ہم میں سے رسول خدا ہیں، ہم میں سے حمزہ اور جعفر ہیں، ہم میں سے عبیدہ بن حارث، زید بن حارثہ، ابو بکر، عمر، سعد، ابو عبیدہ، سالم اور ابن عوف تھے۔
پرانے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا، ان میں سے کچھ لوگ مغربی دیوار سے تکیہ لگائے بیٹھے تھے اور باقی حلقے میں بیٹھے تھے، اور ان میں جو قریش نہیں بولے وہ یہ تھے: علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سعد ابن عوف، زبیر، طلحہ، عمار، مقداد، ابو ذر، ہاشم بن عقبہ، عبداللہ بن عمر، امام حسن و امام حسین علیہ السلام، ابن عباس، محمد بن ابی بکر، عبداللہ بن جعفر، عبید اللہ بن عباس، اور انصار سے ابی ابن قعب، زید بن ثابت، ابو ایوب، ابو الحیشم بن تیہان، محمد بن سلمہ، قیس بن سعد، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو مریم، انس بن مالک، زید بن ارقم، عبداللہ بن ابی اوفا، ابو لیلہ اور ان کا فرزند عبد الرحمن۔ اتنے میں ابو الحسن بصری بھی آ گئے، ان کے ہمراہ ان کا فرزند حسن بصری تھا۔ یہاں تک کہ نماز کا وقت قریب آ گیا، عثمان اپنے گھر میں تھے، انہیں کچھ خبر نہ تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اور ان کے اہل بیت خاموش تھے۔ آخر لوگوں نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا کہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ فرمایا کوئی ایسا قبیلہ نہیں جس نے اپنی بزرگی نہ بیان کی ہو اور سچ کہا ہے۔ پھر فرمایا اے گروہ قریش اور اے گروہ انصار، تمہیں یہ فضل شرف خدا نے کس کے ذریعے عطا فرمایا ہے؟ تمہاری اپنی ذات، خاندان یا گھر والوں کی وجہ سے عطا کیا ہے یا کسی اور کے ذریعے؟ سب نے جواب دیا کہ خدا نے یہ شرف، یہ احسان ہماری وجہ سے ہم پر نہیں کیا، بلکہ یہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہمیں ملا ہے۔ آپ نے فرمایا اے گروہ انصار، تم نے سچ کہا ہے، کیا تم نے اقرار کرتے ہو جو شرف تمہیں ملا وہ خاص ہم اہل بیت کے ذریعے ملا، خود تمہاری وجہ سے نہیں؟ اور میرے چچا زاد، خدا کے رسول کا ارشاد ہے کہ میرے اور میرے بھائی علی کی وہی طینت ہے جو میرے دادا آدم کی ہے۔ اس وقت سب اہل بدر و احد اور قدیم مسلمانوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہم خلقت آدم سے 14,000 سال قبل ایک نور تھے خدا کی بارگاہ میں۔ جب خدا نے آدم کو خلق فرمایا تو اس نور کو ان کے صلب میں رکھ کر انہیں زمین پر اتارا۔ پھر جب نوح کشتی میں تھے تو ان کے صلب میں تھا، پھر جب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو ان کے صلب میں تھا، پھر ہمیشہ خدا نے انہیں کریم صلبوں سے پاک رحموں کی طرف اور پاک رحموں سے بزرگ صلبوں کی طرف منتقل کرتا رہا۔ ڈسکرپشن میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک پاک صلبوں والے اور پاک رحموں والے تھے، اور کافروں کے صلب اور رحم پاک نہیں ہو سکتے، یعنی کہ معلوم ہوا کہ وہ سب مسلمان تھے۔ رہا ان میں سب پاکیزہ اور بے داغ نسل سے تھے، کوئی بھی ولد صفاح نہ تھا۔ صفا زوجیت کے اس تعلق کو کہتے ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں عقد شرعی کے بغیر ہوتا تھا۔ جب آن حضرت کے بزرگوں میں کوئی ولد صفا نہ تھا تو معلوم ہوا کہ سب مسلمان تھے اور ان کا نکاح شرعی تھا۔ پس قدیم مسلمانوں اور اہل بدر و احد سب نے کہا کہ ہاں ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر دریافت کرتا ہوں، کیا تمہیں اقرار ہے؟ معذرت، آن حضرت سے سنا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر دریافت کرتا ہوں، کیا تمہیں اقرار ہے کہ رسول خدا نے اپنے اصحاب کے ہر دو فردوں کے درمیان ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دیا اور مجھے اپنا بھائی قرار دیا، اور فرمایا تھا کہ میں تمہارا اور تم میرے بھائی ہو دنیا اور آخرت میں؟ سب نے کہا درست ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مکانوں اور مسجد کی زمین خرید کر اس پر 10 مکان بنائے تھے، 9 مکان اپنے لیے اور 10واں میرے لیے جو ان کے درمیان میں تھا۔ سب دروازے مسجد کی طرف بند کر دیے سوائے میرے دروازے کے۔ اس پر کچھ لوگوں نے شکایت بھی کی اور آپ نے جواب دیا کہ میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے تمہارے دروازے مسجد سے بند کر دوں اور علی کا دروازہ کھلا رکھوں۔ آپ نے سب لوگوں کو مسجد میں سونے سے بھی منع فرما دیا تھا، مگر مجھے یہ اجازت تھی کہ میں جنابت میں بھی مسجد میں داخل ہو سکتا ہوں اور سو سکتا ہوں۔ مسجد میرے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کے مانند تھی، رسول خدا کے اور میرے بچے بھی اس میں پیدا ہو سکتے تھے۔ ان سب نے کہا بے شک یہ درست ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو کہ عمر نے حرص کر کے یہ خواہش کی تھی کہ ان کے گھر سے مسجد کی طرف آنکھ کے برابر سوراخ کی اجازت مل جائے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ ایک پاک مسجد بنائیں جس میں ان کے اور ان کے بھائی ہارون اور ان کے دونوں فرزندوں کے سوا اور کوئی نہ رہے، اور مجھے خدا نے حکم دیا تھا کہ میں ایک پاک مسجد بناؤں
اس میں میرے اور میرے بھائی علی اور ان کے فرزندوں حسن و حسین کے سوا کوئی نہ رہے۔ سب نے کہا بے شک درست ہے۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ اے علی، تم مجھ سے اس طرح ہو جیسے ہارون موسیٰ سے، اور تم میرے بعد ہر مومن اور مومنہ کے ولی ہو۔ سب نے کہا بالکل درست ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ نجران کو مباہلہ کے لیے بلایا تھا تو وہ صرف مجھے اور میری زوجہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور میرے فرزندوں حسن و حسین علیہ السلام کو ہمراہ لے گئے۔ سب نے کہا بالکل درست ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم یہ بھی اقرار کرتے ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن وہ علم مجھے مرحمت فرمایا تھا جس کے لیے اعلان کر چکے تھے کہ کل یہ علم اس کو دوں گا کہ جو خدا اور رسول کا دوست اور خدا اور رسول اس کے دوست ہوں گے وہ بزدل اور فرار نہیں ہوگا، خدا اس کے ہاتھوں پر فتح بخشے گا۔ سب نے کہا بے شک درست ہے۔ پھر آپ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ برات مجھے دے کر روانہ کیا تھا یہ فرما کر کہ اسے اس کے سوا کوئی نہیں پہنچا سکتا جو مجھ سے ہو؟ سب نے کہا بے شک درست ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم یہ بھی اقرار کرتے ہو کہ رسول اسلام پر جو بھی مشکل وقت آیا اس کے لیے مجھے آگے بڑھایا اس لیے کہ مجھ پر ہی انہیں اعتماد تھا، اور کبھی میرا نام لے کر نہیں بلکہ بھائی کہہ کے پکارتے تھے، یا یہ کہتے تھے کہ میرے بھائی کے پاس جاؤ۔ سب نے کہا بے شک درست ہے۔ پھر فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور جعفر اور زید کے درمیان حضرت حمزہ کی دختر کے بارے میں فیصلہ کیا تھا تو یہ فرمایا تھا کہ اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور تم میرے بعد ہر مومن کے ولی ہو۔ سب نے کہا بالکل درست ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ بھی اقرار کرتے ہو کہ میں ہر دن اور رات کو خلوت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا؟ جب میں سوال کرتا تھا تو وہ جواب دیتے تھے، اور جب میں خاموش ہو جاتا تھا تو وہ خود فرماتے تھے۔ سب نے کہا بے شک درست ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بھی اقرار ہے کہ آن حضرت نے مجھے حمزہ اور جعفر پر فضیلت دی اور اپنی دختر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا کہ میں نے تیرا عقد اس سے کیا ہے جو میرے خاندان اور ساری امت سے بہتر ہے؟ سب نے کہا بے شک درست ہے۔ پھر فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میرا بھائی علی سارے عرب کا سردار ہے اور فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کے ہی سردار ہے؟ سب نے کہا بے شک درست ہے۔ پھر فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو کہ آن حضرت نے مجھے حکم دیا تھا کہ انہیں میں غسل دوں اور جبرائیل میری مدد کریں گے؟ سب نے کہا بالکل درست ہے۔ پھر فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو کہ انہوں نے اپنے آخری خطبے میں تمہیں حکم دیا تھا کہ میں تم میں 2 امر چھوڑے جاتا ہوں جب تک ان سے تمسک رکھو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک خدا کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت؟ سب نے کہا بے شک درست ہے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی حدیث اور آیت نہیں چھوڑی جو اہل بیت کی شان میں ہو اور آپ نے اسے سنا کر اقرار نہ لے لیا ہو۔ بعض کا سب لوگ اقرار کرتے تھے اور بعض کا کچھ لوگ اقرار کرتے، کچھ خاموش رہتے، اور جو خاموش رہتے تھے وہ بھی اقرار کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے نزدیک معتمد ہیں، اور آپ کے سوا ہم نے اور معتمد لوگوں سے بھی سنا ہے جنہوں نے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ اس تقریر سے فارغ ہو کر آپ نے بارگاہ خدا میں عرض کیا خداوندہ تو ان پر شاہد ہے۔ سب نے کہا خداوندہ تو گواہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے حق ہے، اور وہ ہے جو ہم نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے یا ان لوگوں سے سنا ہے جن پر ہمیں یقین ہے، اور انہوں نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ بھی اقرار کرتے ہو کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو علی سے بغض رکھے اور یہ خیال کرے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، مجھ سے محبت نہیں رکھتا، یہ کہہ کر میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کس طرح فرمایا؟ وہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، جس نے اس سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے خدا سے محبت رکھی، اور جس نے اس سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے خدا سے دشمنی رکھی۔ یہ سن کر بہت سے قبائل کے تقریباً 20 بزرگوں نے کہا بالکل درست ہے، باقی خاموش رہے۔ آپ نے خاموش رہنے والوں سے پوچھا تم کیوں خاموش ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ جو تصدیق کر رہے ہیں ہمارے نزدیک معتبر اور قابل اعتماد ہے۔ یہ سن کر طلحہ کہ جو قریش کے اہم رکن تھے کہنے لگے ہم اس دعوے کا کیا کریں جو ابو بکر، عمر اور ان کے ساتھیوں نے
کر کے ان کی تصدیق کی تھی اور ان کے دعوے پر گواہی دی تھی۔ جب وہ ان کے پاس آپ کو اس حالت میں لائے تھے کہ آپ کے گلے میں رسی تھی، انہوں نے آپ کی دلیلوں کی تصدیق کی تھی، پھر یہ دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے آن حضرت کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خدا نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ نبوت و خلافت دونوں ہم اہل بیت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ پس عمر، ابو عبیدہ، سالم، معاذ بن جبل نے اس کی تصدیق کی تھی۔ پھر طلحہ نے متوجہ ہو کر کہا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا تھا، جس بات کا دعویٰ کیا، یہ سب درست ہے۔ آپ نے اپنے سابق ہونے، بزرگی کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ اس کا اقرار کرتے ہیں، خوب جانتے ہیں، مگر آپ نے سن لیا کہ خلافت پر ان 5 آدمیوں نے گواہی دی ہے۔ طلحہ کا کلام سن کر آپ کو جوش آ گیا اور وہ بھی فرما دیا جو نہیں کہنا چاہتے تھے، اور وہ بات بھی کھول کر بیان کر دی کہ جو عمر کی موت کے دن فرمائی تھی۔ آپ نے طلحہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اور سب لوگ سن رہے تھے، اے طلحہ، خداوند عالم جو صحیفہ قیامت کے دن پیش کرے گا، مجھے ان 5 کا صحیفہ اس سے زیادہ پسند نہیں ہے، جنہوں نے آخری حج میں کعبے کے اندر بیٹھ کر یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے یا انہیں موت آ جائے تو یہ مجھ پر بوجھ ڈال کر ایسا غلبہ حاصل کریں گے کہ میں خلافت تک نہ پہنچ سکوں۔ جس کی دلیل اول پھر فرمایا، اے طلحہ، ان کی گواہی کے باطل ہونے کی دلیل حضور کا خم غدیر میں یہ اعلان ہے کہ جس کے نفس کا میں حاکم ہوں، اس کے نفس کا علی حاکم ہے۔ اب جب وہ میرے حاکم بن گئے ہیں تو میں ان کے نفسوں کا حاکم کیوں کر ہو سکتا ہوں؟ دوسری دلیل آن حضرت کا یہ ارشاد کہ اے علی، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی سوائے نبوت کے۔ کیا تم یہ بھی نہیں جانتے کہ خلافت نبوت کی غیر ہے، اور نبوت کے علاوہ خلافت بھی مستثنیٰ ہوتی تو آپ مستثنیٰ کر دیتے؟ تیسری دلیل آپ کا یہ ارشاد کہ میں نے تم میں 2 امر ایک جیسے چھوڑے ہیں، جب تک ان سے تمسک رکھو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک خدا کی کتاب، دوسری میری اطرت، نہ ان سے آگے بڑھو اور نہ انہیں پس پشت ڈالو اور نہ انہیں پڑھاؤ، کیونکہ وہ قرآن و حدیث تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے کہ کتاب خدا اور سنت رسول کے جاننے والے پر وہ خلیفہ مقرر کیا جائے جو اس کے برابر نہ کتاب خدا کو جانتا ہو اور نہ سنت رسول کو؟ حالانکہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، کیا جو شخص خود حق کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جسے خود راہ کا پتہ نہیں چلتا جب تک اس کو ہدایت نہ کی جائے؟ پس تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم کرتے ہو؟ چوتھی دلیل خداوند عالم کا ارشاد کہ خدا نے طالوت کو علم اور شجاعت دونوں زیادہ دیے تھے۔ پانچویں دلیل خداوند عالم کا یہ ارشاد علم کی نشانی، اور آن حضرت نے بھی فرمایا کہ جب بھی کسی امت نے امر خلافت ایسے شخص کے حوالے کیا ہے جسے زیادہ علم والا موجود تھا، اس کا امر پستی کی طرف جاتا رہا تھا تائین کہ وہ اس کی طرف واپس آ جائے جسے چھوڑا تھا، یعنی اسے خلیفہ مانے جو ولی ہو امت پر ولایت حکومت کے علاوہ۔ دلیل ششم اور ان کے جھوٹ اور باطل اور فسق و فجور پر دلیل یہ ہے کہ انہوں نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے غدیر خم میں مجھے امیر المومنین کہہ کر سلام کیا تھا، اور یہی خاص کر تم پر حجت ہے، اور اس پر حجت ہے جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی زبیر پر اور ساری امت پر، اور سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور تمہارے اس موجودہ خلیفہ یعنی عثمان پر، اور ہم شورا کے 6 ارکان سب زندہ موجود ہیں۔ اگر عمر اور ان کے ساتھیوں نے صحیح حدیث بیان کی تھی تو پھر عمر نے مجھے شورا کارکن کیوں نامزد کیا تھا؟ میرا نام شورا میں اس خلافت کے لیے رکھا تھا یا کسی اور بات کے لیے؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ شورا خلافت کے سوا کسی اور امر کے لیے تھا تو پھر عثمان بھی امیر نہیں ہے، اور ہمیں حق ہے کہ ہم کسی اور کو مقرر کر دیں۔ اور اگر یہ شورا امارت اور خلافت کے لیے تھا تو پھر ارکان شورا میں مجھے کیوں داخل کیا تھا؟ اس سے باہر کیوں نہ کر دیا؟ جبکہ ان کا خود بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو خلافت سے نکال دیا تھا اور انہیں یہ خبر دی تھی کہ اہل بیت کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دلیل ہفتم اور اس وقت جب عمر نے ہمیں ایک ایک کر کے بلایا تھا اور اپنے بیٹے عبداللہ سے وہ بات کیوں کہی تھی، اور عبداللہ تو یہاں موجود ہیں۔ ہاں اے عبداللہ، تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جب ہم باہر آ گئے تو عمر نے تم سے کیا کہا تھا؟ عبداللہ نے جواب دیا کہ اب جب آپ نے خدا کی قسم دی ہے تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بنی ہاشم کے اس بزرگ کی بیعت کر لو جس کے سر کے آگے بال کم ہیں، اور وہ روشن دلیل پر لے چلے گئے، کتاب خدا سنت رسول پر قائم کرے گا۔ آپ نے فرمایا، ہاں اے ابن عمر،
یہ تم نے کیا جواب دیا تھا؟ عبداللہ نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو کیا مانے ہے کہ آپ انہیں خلیفہ مقرر کر دیں؟ آپ نے فرمایا پھر عمر نے کیا جواب دیا تھا؟ عبداللہ نے کہا کہ اسے میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا کہ سرور کائنات نے مجھے یہ سب کچھ بتلا دیا تھا کہ تم نے کیا کہا اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ عبداللہ نے کہا انہوں نے کب فرمایا؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ اپنی زندگی میں بھی بتلا گئے تھے کہ یہ ہوگا، اور وفات کے بعد اس رات خواب میں بتلایا جس رات تمہارے باپ کا انتقال ہوا، اور جو آن حضرت کے خواب میں زیارت کرے وہ یقین رکھے کہ اس نے جاگتے ہوئے ان سے ملاقات کی ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے آپ کو کیا خبر دی؟ آپ نے فرمایا وہ سنا دوں تو تمہیں اس کی تصدیق کرنا پڑے گی۔ عبداللہ نے کہا یا تصدیق کر دوں گا یا پھر چپ ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے اپنے باپ عمر سے یہ کہا کہ انہیں خلیفہ مقرر کر دینے سے کیا مانے ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہمیں وہ تحریر مانے ہے جس کا ہم نے کعبے میں بیٹھ کر معاہدہ کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ عبداللہ بن عمر یہ سن کر چپ ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا نام نہ لیں۔ ابان نے سلیم سے روایت کی ہے کہ میں نے اس مجلس میں عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ حیران ہو کر رہ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے طلحہ، زبیر اور ابن عوف اور سعد کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر ان پانچوں نے جھوٹ بولا ہے خدا کے رسول پر تو تمہیں ان کی ولایت جائز نہیں ہے، اور اگر وہ سچے ہیں تو تم پانچ کو یہ جائز نہیں کہ مجھے اپنے ساتھ شورا میں شامل کرو، اس لیے کہ اس حالت میں مجھے شورا میں شامل کرنا رسول اسلام کے منشا اور مرضی کے خلاف ہے۔ پھر آپ نے باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ اب بتلاؤ کہ تمہارے درمیان میرا کیا درجہ ہے، اور اب مجھے کیا سمجھتے ہو، سچا یا جھوٹا؟ سب نے کہا بلکہ آپ سچے اور صدیق ہیں، یہ وہم بھی نہیں ہے کہ آپ نے ظہور اسلام سے قبل یا بعد کبھی جھوٹ بولا ہو۔ آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم جس نے ہم اہل بیت کو نبوت سے عزت بخشی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم میں سے مقرر فرمایا، ان کے بعد ہمیں یہ عزت دی ہے کہ مومنین کے امام ہم میں مقرر فرمائے ہیں جو ہمارے سوا کسی کو میسر نہیں۔ امامت و خلافت کا ہمارے سوا کوئی اہل نہیں ہے، خدا نے اس میں نہ کسی کا حصہ رکھا ہے نہ کسی کا حق قرار دیا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی، بلکہ ان کے بعد نبوت قیامت تک کے لیے ختم کر دی گئی، اور قرآن مجید کے بعد آسمانی کتابوں کا سلسلہ قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا۔ آن حضرت کے بعد خدا نے زمین میں اپنا خلیفہ اور اس کی مخلوق کے گواہ مقرر فرمائے ہیں، اور اپنی کتاب میں ہماری فرما برداری واجب کی ہے اور ہمیں اپنے رسول کے ساتھ اطاعت میں شامل کیا ہے۔ پھر خدا عزوجل نے اپنے نبی کو پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر بیٹھنے کا ہم سے زیادہ حق کون حقدار ہے؟ حالانکہ تم نے ان سے سنا ہے کہ جب انہوں نے سورہ برات دیکھ کر مجھے روانہ کیا تھا تو یہ کہہ کر روانہ کیا تھا کہ اسے کوئی پہنچانے کا اہل نہیں سوائے میرے یا اس مرد کے جو مجھ سے ہے، بس تمہارا صاحب تو اس قابل بھی نہ تھا کہ وہ 4 انگلیوں کا صحیفہ پہنچا دیتا، اور میرے سوا کوئی اس کا اہل ثابت نہ ہو سکا، تو اب اس جگہ بیٹھنے کا کون حقدار ہے جسے خاص رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کہا جا سکے یا وہ جس کو لوگوں نے چنا ہے؟ طلحہ نے کہا کہ ہم نے رسول سے سنا ہے کہ لیکن آپ کھول کر بیان کریں، کیونکہ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ان کی جانب سے پہنچائے، حالانکہ انہوں نے ہم سے بلکہ تمام مجمع سے فرمایا تھا کہ جو موجود ہیں وہ انہیں پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور یہ بات عرفے کے موقع پر آخری حج میں فرمائی تھی کہ خدا اس پر رحم کرے جس نے میری بات سن لی اور اسے یاد رکھا پھر دوسروں تک پہنچایا، کیونکہ بہت سے فقہ کے اٹھانے والے ہیں کہ جو فقہ خود نہیں سمجھتے، اور بہت سے ایسے ہیں جو نہیں پہنچاتے ہیں وہ ان سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ 3 باتیں ہیں جن پر مسلمانوں کا دل دھوکہ نہیں کھاتا: ایک خلوص عمل خاص خدا کے لیے، دوسرے اولی الامر کی نصیحت اور احکام سننا اور ان پر عمل کرنا، تیسرے اپنی جماعت کے ساتھ رہنا اس لیے کہ ان کا پیغام انہیں گھیرے ہوئے ہے، اور آپ نے کئی جگہ کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے غدیر خم میں اور حجۃ الوداع میں عرفے کے دن اور وفات سے قبل آخری خطبے میں فرمایا وہ تو یہ ہے کہ میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان سے تمسک رکھو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک خدا کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت، اس لیے کہ خدا لطیف و خبیر نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ وہ
میرے سامنے حوض کوثر پر وارد ہو جائیں جیسے یہ دو انگلیاں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے آگے نہیں، بس تم سب ان دونوں سے تمسک رکھو تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ، صراط مستقیم سے پھسل نہ جاؤ، ان سے آگے نہ بڑھو، ان سے اختلاف نہ کرو، انہیں نہ بڑھاؤ۔ وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، اور حاضرین کا یہ فرض ہے کہ جو لوگ انہیں ملیں انہیں یہ پیغام دیں کہ وہ آل محمد کے اماموں کی پیروی کریں اور انہی کو حق پر سمجھیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ سامعین کا یہ فرض ہے کہ دوسروں کے سامنے کہ جو حضور سے نہیں سن سکے وہ تمام دلیلیں پیش کر دیں جن پر آپ مبعوث ہوئے تھے۔ اے طلحہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ رسول نے مجھ سے فرمایا تھا اور تم سب سن رہے تھے کہ اے علی، میرا قرضہ نہیں ادا کرے گا مگر تم، اور مجھے کوئی بری ذمہ نہیں کرے گا سوائے تمہارے، تم ہی مجھے بری ذمہ کرو گے، تم ہی میری سنت پر جہاد کرو گے۔ بس جب ابو بکر مقرر ہوئے تو انہوں نے نہ آن حضرت کا قرضہ ادا کیا اور نہ وعدے پورے کیے، حالانکہ حضور انہیں بھی خبر دے چکے تھے ان کے قرضے اور وعدے میرے سوا کوئی نہیں پورا کر سکتا۔ اس کے بعد ابو بکر نے کیا کچھ دبایا، وعدے پورے کیے، کیا کچھ دیا یا وعدے پورے کیے تھے۔ خدائے قدوس کی جانب سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ذمہ داری تھی اسے صرف وہ امام پورا کر سکتے ہیں جن کی تابعداری خدا نے اپنی کتاب میں واجب کی ہے۔ ان کی ولایت کا اس طرح حکم دیا ہے جس نے ان کی پیروی کی اس نے خدا کی پیروی کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ یہ سن کر طلحہ نے کہا، آپ نے یہ عقدہ حل کر دیا، ورنہ میں اب تک نہیں سمجھا تھا۔ اے ابو الحسن، خدا آپ کو جزائے خیر دے تمام امت کی جانب سے۔ اے ابو الحسن، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سر سے رداء اوڑھ کر باہر نکلتے تھے، اور آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن اور دفن میں مصروف رہا، پھر میں قرآن مجید جمع کرنے میں مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے اسے اس طرح جمع کر لیا کہ اس میں ایک حرف کی کمی نہیں آنے پائی، مگر میں نے وہ آپ کا جمع کیا ہوا قرآن دیکھا نہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے آپ کو پیغام دیا کہ وہ قرآن مجھے بھیج دیں، مگر آپ نے دینے سے انکار کیا۔ پس عمر نے لوگوں کو بلایا اور جس آیت پر دو آدمیوں نے گواہی دی وہ لکھ لی، اور جس پر ایک سے زائد گواہ نہ ملے اسے چھوڑ دیا اور نہیں لکھا۔ اور میں سن رہا تھا جب عمر نے یہ کہا تھا کہ جنگ یمامہ میں وہ لوگ قتل ہو گئے جو قرآن کی وہ آیات پڑھتے تھے جو دوسرے نہیں پڑھتے تھے، اور وہ چلا گیا اور عمر کی ایک تحریر لکھی جا رہی تھی، اتنے میں بکری آئی اور اسے کھا گئی، اور اس میں جو کچھ تھا وہ چلا گیا۔ اس وقت کاتب عثمان تھے، پس آپ کیا فرماتے ہیں؟ حالانکہ میں نے عمر کو اور ان ساتھیوں کو جنہوں نے ان کے عہد میں اور عثمان کے عہد میں قرآن جمع کیا اور لکھا ہے، یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھا، اور سورہ نور کی 160 آیتیں تھیں، اور سورہ حجرات کی 60 آیتیں تھیں، اور سورہ حج کی 190 آیتیں تھیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو کیا چیز اس سے مانے ہے کہ آپ نے جو کچھ جمع کیا ہے وہ لوگوں پر ظاہر فرما دیں؟ اور میں اس وقت عثمان کے پاس موجود تھا کہ جب انہوں نے عمر کے جمع کیے ہوئے قرآن کو لے کر کتاب اللہ کو جمع کیا تھا اور لوگوں کو ایک ترتیب سے پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور ابی ابن کعب اور عبداللہ بن مسعود کے صحیفوں کو پھاڑ کر آگ میں جلا دیا تھا، تو یہ کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا، اے طلحہ، خداوند عالم نے جس قدر آیات اپنے رسول پر نازل فرمائے وہ سب رسول کے لکھوانے سے اور میرے قلم سے میرے پاس موجود ہیں۔ ہر حلال یا حرام یا تعزیر یا حکم یا ہر وہ شے جس کی امت کو حاجت ہو سکتی ہے قیامت تک، وہ سب میرے پاس لکھا ہوا رسول کی املا اور میرے خط سے موجود ہے۔ حد یہ ہے کہ خراش کا تاوان بھی موجود ہے۔ طلحہ نے کہا، کیا ہر چھوٹی بڑی خاص و عام بات جو ہو چکی یا قیامت تک ہوگی وہ سب آپ کے پاس لکھی ہوئی موجود ہے؟ فرمایا، ہاں، بلکہ اس کے سوا اور راز بھی موجود ہیں جو حضور نے اپنی آخری مرض میں علم کے دروازوں کی 1000 کنجیاں میرے سپرد فرمائی تھیں، جن کے ہر دروازے سے علم کے 1000 دروازے مجھ پر خود بخود کھل گئے، اور اگر آن حضرت کی وفات کے بعد امت میری پیروی کرتی، میرے حکم پر چلتی تو ان کے اوپر اور نیچے ہر طرح نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی۔ اے طلحہ، کیا تم اس وقت حضور کے پاس موجود نہ تھے جب آپ نے کاغذ طلب کر کے یہ چاہا کہ وہ ایسی تحریر لکھ دیں جس کے بعد امت گمراہ نہ ہو، اختلاف نہ کرے؟ پھر تمہارے صاحب نے جو کچھ کہا وہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول خدا نعوذ باللہ ہذیان رہے ہیں، جس پر ان حضرت غضبناک ہو گئے۔ طلحہ نے کہا، بے شک میں موجود تھا۔ آپ نے کہا کہ جب تم لوگ باہر نکل گئے
تو انہوں نے اس ارادے سے مجھے مطلع کیا کہ جو لکھ کر عوام کو اس کا پابند کرنا چاہتے تھے انہیں جبرائیل نے خبر دی کہ خدائے عزوجل کو معلوم ہے اس امت میں اختلاف اور فرقہ بندی ہوگی، بس صحیفہ طلب کر کے وہ مقصد مجھے لکھوا دیا اور اس پر 3 ہستیوں کو گواہ مقرر فرمایا، سلمان، ابوذر اور مقداد، بلکہ انہیں ان اماموں کے نام بھی بتلا دیے ان کے بعد جن کی پیروی کا خدا نے حکم دیا ہے، جن میں پہلا نام میرا اور اس کے بعد میرے فرزند حسن کا، پھر حسین کا اور اس کے بعد حسین کے اولاد سے 9 اماموں کے نام۔ کیوں ابوذر مقداد ایسا ہی ہوا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا ہم شاہد ہیں ایسا ہی ہوا تھا۔ طلحہ نے کہا خدا کی قسم میں نے بھی آن حضرت کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایسے شخص پر آسمان نے سایہ نہ کیا، زمین نے بار نہیں اٹھایا جو ابوذر سے زیادہ سچا نیک ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ دونوں نے سچی گواہی دی ہے اور آپ میرے نزدیک ان سے زیادہ سچے ہیں۔ پھر آپ نے طلحہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اے طلحہ، اے زبیر، اے سعد بن عبادہ، اے عبد الرحمن بن عوف، خدا سے ڈرو، خدا کی رضا پر چلو، وہ راہ اختیار کرو جو اس کی ہے اور خدا کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ طلحہ نے کہا کہ آپ قرآن کے بارے میں میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے، آپ اسے لوگوں کے لیے کیوں ظاہر نہیں فرماتے؟ فرمایا اے طلحہ میں نے عمدن جواب نہیں دیا، یہ بتلاؤ کہ جو کچھ عمر اور عثمان نے لکھا ہے وہ قرآن ہے یا اس میں کچھ ایسا ہے جو قرآن نہیں ہے؟ طلحہ نے کہا وہ سب قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں سے جو کچھ ہے اگر تم اسے لے لو تو دوزخ سے نجات پا جاؤ گے اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اس میں ہماری دلیل اور ہمارے حق کا ذکر ہے اور ہماری تابعداری کا حکم ہے۔ طلحہ نے کہا کہ جب وہ قرآن ہے تو مجھے کافی ہے، اب یہ بتلائیں کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے اور اس کی تعویل حلال و حرام ہے وہ آپ کسے دیں گے؟ آپ کے بعد اس کا کون وارث ہے؟ فرمایا اس کے حوالے کروں گا جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ طلحہ نے کہا وہ کون؟ فرمایا وہ میرا فرزند امام حسن ہے جو میرے بعد سب سے بہتر ہے، پھر یہ اپنی موت کے وقت اپنے بھائی امام حسین کے سپرد کر دیں گے، پھر امام حسین کی اولاد میں 9 امام یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے سپرد کرتے رہیں گے، پھر جو ان کا آخر ہوگا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حوض کوثر پر پیش کرے گا، وہ قرآن کے ساتھ رہیں گے اور قرآن ان کے ساتھ رہے گا، نہ کبھی وہ قرآن سے جدا ہوں گے اور نہ قرآن رہا معاویہ اور اس کا بیٹا یزید، تو یہ دونوں عثمان کے بعد حکومت کریں گے، پھر اس کے بعد حکم بن ابو العاص کے ساتھ لڑکے یکے بعد دیگرے حکومت کریں گے، تاکہ گمراہی کے 12 امام پورے ہو جائیں، اور یہی وہ ہیں جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے منبر پر کودتا ہوا خواب میں دکھایا گیا تھا، جو ان کی امت کو پچھلے پیر واپس کر دیں گے۔ ان میں 10 بنو امیہ ہیں اور 2 وہ ہیں جنہوں نے ان کے لیے بنیاد رکھی تھی، ان دونوں اور ان 10 پر اتنا ہی بوجھ ہوگا کہ جو ساری امت کا بوجھ ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا اے ابو الحسن، خدا آپ پر رحمت نازل کرے اور آپ کو بہترین جزا دے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا حقیقت افروز خطبہ۔ ابان نے سلیم سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے گرد جمع تھے کہ ایک شخص نے آپ سے عرض کیا اے امیر المومنین، کاش آپ لوگوں کو جہاد کے لیے آمادہ کرتے۔ آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ میں نے تو تمہیں آمادہ کیا تھا مگر تم لوگ آمادہ نہ ہوئے، میں تمہیں بلاتا رہا مگر تم نے میری بات نہ سنی، تم ایسے حاضر تھے جیسے غائب، ایسے زندہ تھے جیسے مردہ، ایسے کانوں والے تھے جیسے بہرے، میں تمہیں حکمت سے سبق پڑھاتا تھا اور ایسا واعظ سناتا تھا جو کافی بھی ہو اور شافی بھی ہو، میں تمہیں ظالموں سے جہاد کرنے پر آمادہ کرتا تھا، میرا کلام ابھی ختم نہیں ہوتا تھا کہ تمہیں دیکھتا تھا کہ متفرق ہو کر کئی حلقے بنا رہے ہو، تم شعر پڑھتے، مثلیں سناتے رہے، خرما اور دودھ کی گرانی کا ذکر کرتے رہے، تمہارے ہاتھ کٹ جائیں، تم جنگ اور اس کی تیاری سے مایوس رہے، تمہارے دل اس خیال سے خالی رہے، تم نے اسے باطل اور گمراہ کن مشغلہ سمجھا، تم پروائے ہو قبل اس کے کہ تم جنگ کرتے، میں ان سے جنگ کرتا، خدا کی قسم جس نے بھی گھروں کے پاس جنگ کی وہ ذلیل ہوا، اور خدا کی قسم مجھے امید نہیں تھی کہ تم کچھ کرو جب تک وہ نہ کریں، پھر مجھے یہی پسند آیا کہ میں نے انہیں دیکھ لیا ہے، بس میں نے پوری سمجھ اور یقین کے ساتھ اپنے خدا سے ملاقات کی اور تمہاری تکلیفوں سے نجات پائی، اور تم تو اونٹ کے اس گلے کی مانند ہو جس کا چرواہا گم ہو گیا ہو، جب اسے ایک طرف بلایا جائے تو دوسری طرف پراگندہ ہو جائے، گویا میں تمہیں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر جنگ چھڑ جائے اور موت کا بازار گرم ہو جائے تو تم علی ابن ابی طالب سے اس طرح جان چرا لو گے جیسے سر تن سے جدا ہو جاتے ہیں، یا جیسے آزاد عورت کی شرمگاہ جو کسی کا ہاتھ نہ روکتی ہے۔ اشعث ابن قیس کا سوال اور اس کا جواب۔ اشعث ابن قیس بولا کہ آپ نے وہ کیوں نہ کیا جو عثمان نے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کیا تمہاری یہ رائے ہے کہ میں وہ کرتا جو عثمان بن عفان نے کیا تھا؟
اے ابن قیس، میں تمہارے اس قول کے شر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ خدا کی قسم، ابن عفان نے جو کچھ کیا وہ ایک بدنما دھبا تھا جس کا کوئی دین نہ ہو، میں وہ کیوں کر سکتا تھا، جبکہ میں اپنے رب کی طرف سے ثبوت اور اپنے ہاتھ میں دلیل رکھتا ہوں، اور حق میرے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم، جو شخص اپنے دشمن کو اپنے اوپر اتنا موقع دے دے کہ وہ اس کا گوشت نوچے، کھال پھاڑے، ہڈیاں توڑے، اس کا خون بہائے، حالانکہ وہ اسے روک سکتا ہو، اس کا بوجھ بہت برا ہے، اس کا دل کمزور اور وہ بزدل ہے۔ پس اے ابن قیس، تو ایسا ہو جا۔ رہا میں خدا کی قسم، اگر تلوار کا قبضہ میرے ہاتھ میں دیا جائے تو حباب کی طرح سر اڑنے لگے اور ہتھیلیوں اور کلائیوں سے خون ٹپکنے لگے، پھر خدا جو چاہے کرے۔ اے ابن قیس، تجھ پر وائے ہو، مومن ہر طرح مر سکتا ہے مگر وہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرتا۔ جو شخص اپنا خون محفوظ رکھ سکتا ہے پھر بھی ایسے قاتل کے لیے آزاد کر دے تو وہ شخص اپنے نفس کا خود قاتل ہے۔ اے ابن قیس، اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا اور 72 دوزخ میں۔ ان میں خدا کا بدترین دشمن سامری ہے، جو کہتے ہیں جنگ میں ہی کچھ نہیں، حالانکہ وہ جھوٹے ہیں۔ خداوند عالم نے اپنی کتاب میں اور رسول اسلام نے باغیوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہی حال خوارج کا ہے۔ ابن قیس نے جوش میں آ کر کہا، اے ابن ابی طالب، جب بنی تیم کے ابو بکر اور بنی عدی کے عمر کی بیعت کی گئی، اس کے بعد بنی امیہ کے عثمان کی بیعت کی گئی، اس وقت آپ کو کس نے جنگ سے منع کیا تھا؟ اس وقت ان کا سر اڑا دیتے۔ اور جب سے آپ عراق تشریف لائے ہیں، آپ نے ہر خطبے میں ممبر سے اترنے سے قبل یہ ضرور فرمایا ہے کہ خدا کی قسم، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں، اور آن حضرت کی وفات کے بعد میں ہمیشہ مظلوم رہا، تو آپ کو کس نے روکا تھا؟ آپ ظلم سے پہلے ظالموں کو تلوار سے اڑا دیتے۔ فرمایا، اے ابن قیس، جواب سن، نہ تو مجھے بزدلی نے روکا اور نہ خدا کی ملاقات میں عذر تھا، اور یہ بھی نہیں کہ مجھے علم نہ تھا۔ میرے لیے جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس دنیا اور اس کی زندگی سے بہتر ہے، لیکن مجھے رسول کے حکم اور عہد نے اسے روک لیا، کیونکہ آپ کے بعد امت جو کچھ کرنے والی تھی انہوں نے سب مجھے بتلا دیا تھا، اس لیے وہ جو کچھ کرتے رہے اسے دیکھ کر مجھے اتنا یقین نہیں ہوا جتنا اس سے پہلے یقین تھا، بلکہ جو کچھ میں نے خود دیکھا ہے اس سے بھی زیادہ آن حضرت کے ارشاد پر یقین تھا۔ اس وقت میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ جب ایسا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مددگار مل جائیں تو ان پر ٹوٹ پڑو، ان سے جہاد کرو، اگر نہ ملے تو ہاتھ روک لو اور اپنی حفاظت کرو، اس وقت تک تمہیں دین الہی، کتاب خدا اور سنت رسول کو قائم کرنے کے لیے مددگار ملیں۔ انہوں نے مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ میری نسبت ان سے وہی ہے کہ جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، اور ان کے بعد امت کا وہی حال ہو جائے گا جو ہارون اور ان کے تابعداروں اور گوسالہ اور ان کے پرستاروں کا حال تھا۔ جس طرح موسیٰ نے ہارون سے کہا تھا، اے ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ دیکھا تو تمہیں میری پیروی سے کس نے منع کیا تھا؟ کیا تم نے میری نافرمانی کی؟ تو ہارون نے جواب دیا تھا، اے بھائی، آپ مجھ سے باس پرس نہ کریں، مجھے یہ خوف تھا کہ آپ یہ نہ فرمائیں کہ تم ہی نے بنی اسرائیل میں فرقے بنا دیے اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا تو ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ لوگ گمراہ ہو جائیں اور تمہیں مددگار مل جائیں تو ان سے جہاد کرنا، اور اگر مددگار نہ ملیں تو ہاتھ روک لینا اور اپنے خون کی حفاظت کرنا اور ان میں تفرقہ کا سبب نہ بننا۔ مجھے بھی یہ امر مانے رہا کہ یہی بات میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ فرمائیں کہ تم نے میری امت میں فرقے کیوں بنا دیے اور میرے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا، حالانکہ میں نے تم سے اقرار لیا تھا اگر تمہیں مددگار نہ ملیں تو ہاتھ روک لینا، اپنے اور اپنے اہل بیت اور شیعوں کے خون کی حفاظت کرنا۔ وفات رسول کے بعد قوم کی حالت اور امیر المومنین علیہ السلام کا احتجاج۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو لوگ ابو بکر کی طرف مائل ہو گئے اور ان کی بیعت کر لی، اور میں آپ کے غسل و کفن دفن میں مصروف ہو گیا۔ پھر میں قرآن جمع کرنے میں مشغول رہا اور یہ قسم کھائی کہ نماز کے سوا اس وقت تک سر پر روزانہ ردا نہ اوڑھوں گا جب تک قرآن مجید ایک جگہ جمع نہ کر لوں۔ آخر میں نے یہ فریضہ انجام دے دیا۔ پھر میں نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سوار کر کے حسن و حسین علیہ السلام کے ہاتھ پکڑ کے کوئی ایسا اہل بدر اور پرانا مسلمان نہیں چھوڑا، مہاجر ہو یا انصار، جس کے گھر جا کر انہیں خدا کی قسم دے کر اپنا حق ظاہر نہ کیا ہو، اپنی مدد کا پیغام نہ دیا ہو۔ ان میں سے کسی نے میری بات نہیں مانی سوائے 4 آدمیوں کے، زبیر، سلمان، ابو ذر، مقداد، اور میرے ساتھ میرے اہل بیت میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے سہارے میں حملہ کرتا اور مدد لیتا۔ حمزہ احد میں شہید ہو گئے، جعفر طیار موتا میں شہید، ایک عباس، دوسرے عقیل، اور وہ عہد کفر میں بھی ہم اثر رہے ہیں۔ پس انہوں نے مجھے مجبور کیا، مجھ پر ظلم و قہر کیا۔ میں نے بھی وہی بات کہی جو ہارون نے اپنے بھائی موسیٰ سے کہی تھی، اے بھائی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے،
میں ہارون کے نقش قدم پر ہوں اور میرے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل موجود ہے۔ یہ سن کر اشعث نے کہا، ایسا ہی حضرت عثمان نے کیا تھا، لوگوں کو مدد کے لیے بلایا، جب نہ آئے تو ہاتھ روک لیا، یہاں تک کہ ظلم سے مارے گئے۔ آپ نے فرمایا، تم پروائے ہو اے ابن قیس، جب لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے کمزور سمجھا، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں، اگر وہ مجھ سے کہتے ہم آپ کو ضرور قتل کریں گے تو میں ضرور اپنے آپ کو ان کے حملے سے بچاتا، چاہے میرا ایک بھی ساتھی نہ ہوتا سوائے اپنی ذات کے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں سربراہ مملکت تسلیم کر لیں گے تو ہم اب سے باز رہیں گے اور آپ کا احترام کریں گے اور آپ کو قریب رکھیں گے، آپ کی فضیلت کا اعتراف کریں گے، اور اگر ایسا نہ کریں گے تو آپ کو قتل کر دیں گے۔ بس جب میں نے کوئی ساتھی نہ پایا تو ان کی حکومت سے اختلاف نہ کیا۔ میرا یہ طرز عمل نہ ان کے باطل کو حق بناتا تھا اور نہ ان کا حق ثابت کرتا تھا۔ لیکن جب عثمان سے لوگوں نے کہا کہ اس حکومت کو چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اگر وہ حکومت کو چھوڑ دیتے تو لوگ انہیں چھوڑ دیتے، قتل نہ کرتے، لیکن انہیں عثمان نے تو یہ کہا کہ میں حکومت نہیں چھوڑوں گا، تب ان لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ میری جان کی قسم، ان کا حکومت کو چھوڑ دینا ان کے حق میں بہتر تھا، اس لیے کہ انہوں نے اسے بغیر حق کے لیا تھا، اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، اس امر کا دعویٰ کیا تھا جو ان کا نہیں بلکہ دوسرے کا حق تھا۔ تم پر وائے ہو اے ابن قیس، عثمان کا حال دو صورتوں سے خالی نہیں تھا، یا تو انہوں نے لوگوں کو مدد کے لیے بلایا اور لوگوں نے ان کی مدد نہ کی، یا قوم نے انہیں مدد کا پیغام دیا تھا مگر انہوں نے قبول نہیں کیا اور انہیں روک دیا، تو انہیں یہ حق نہ تھا کہ وہ قوم کو اس بات سے منع کر دیں کہ وہ ایک امام و ہادی اور ہدایت یافتہ کی مدد کریں جس نے کوئی جرم نہیں کیا اور نہ کسی جرم کو پناہ دی۔ اگر انہوں نے روکا تو بہت برا کیا، جنہوں نے کہنا مانا بہت برا کیا، یا پھر یہ تھا کہ ان لوگوں نے انہیں اپنی نصرت کے قابل نہیں سمجھا، ان کے ظلم اور قرآن و حدیث کے خلاف حکم دینے کی وجہ سے، حالانکہ عثمان کے ساتھ ان کے اہل خانہ، غلاموں اور ساتھیوں سے 4000 سے زائد آدمی تھے، اگر وہ ان کے ذریعے اپنی حفاظت چاہتے تو کر سکتے تھے، پھر انہیں کیوں اپنی نصرت سے روک دیا؟ رہا میں تو اگر ابو بکر کی بیعت کے دن مجھے 40 سچے تابعدار مل جاتے تو ضرور ان سے جہاد کرتا۔ رہا عمر اور عثمان کی بیعت کے دن تو میں ان کی حکومت سے اختلاف نہ کرنے کا عہد کر چکا تھا اور مجھ جیسا آدمی عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ تم پر وائے ہو اے ابن قیس، تم نے قتل عثمان کے دن میرا کردار کیسا دیکھا؟ حالانکہ میرے مددگار بھی موجود تھے، کیا تم نے مجھ میں کوئی عہد شکنی یا زیادتی پائی ہے یا بصرہ کے معاملے میں کوئی کمی دیکھی ہے؟ حالانکہ وہ سب اپنے ملعون اونٹ کے گرد جمع تھے، وہ بھی ملعون تھے، اور جو اس کے ارد گرد جمع تھے وہ بھی ملعون تھے، اور جو اس کے اطراف میں قتل ہوئے وہ بھی ملعون تھے، اور جو اس کے بعد توبہ اور استغفار کے بغیر واپس آئے وہ بھی ملعون تھے، اس لیے کہ انہوں نے میرے مددگاروں کو قتل کیا اور میری بیعت توڑ دی اور میرے عامل کا مسئلہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور مجھ سے بغاوت کی۔ میں ان کی طرح 12,000، ایک اور روایت میں ہے کہ 20,000 سے کم غازی لے گیا تھا اور وہ 1,00,000 سے زائد تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 50,000 سے زائد تھے۔ خدا نے میری مدد کی اور انہیں میرے ہاتھوں سے قتل کرایا اور مومنین کے دلوں کے مرض کا علاج کر دیا۔ کیوں ابن قیس، تم نے جنگ صفین میں ہماری کیسی حالت دیکھی، جہاں خدا نے ہمارے ہاتھوں سے 50,000 باغی قتل کرا کے دوزخ میں بھیج دیے۔ دوسری روایت میں ہے کہ 70,000 سے زائد مارے گئے، اور تم نے ہمیں نہروان کے دن کیسا دیکھا جب مارقین سے میرا مقابلہ ہوا، حالانکہ وہ بظاہر سمجھدار اور دیانتدار سمجھے جاتے تھے مگر دنیا میں ان کی سب کوششیں بیکار گئیں، حالانکہ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ خدا نے ان کا ایک ہی زمین پر خاتمہ کر کے داخل جہنم کر دیا، ان میں سے 10 آدمی بھی باقی نہ رہے اور وہ 10 مومن بھی قتل نہ کر سکے۔ اس کی جو آگے مولا نے ابن قیس کو فرمایا وہ انشاءاللہ اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے۔ سامعین محترم، کتاب کا یہ حصہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آئیے اس علمی نشست کا اختتام دعا پہ کرتے ہیں۔ بار الہا، ہمیں قرآن اور اطرت کے دامن سے وابستہ رکھ، ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھ کے جو صراط مستقیم سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کے مرتب کرنے والے اور ترجمہ کرنے والے مرزا یوسف حسین لکھنوی کے درجات بلند فرما۔ آمین۔ اگلے باب کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔